الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اسلامی بھائیوں، ماہ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اسی ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 10 محرم کو عاشوراء کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، لہذا یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں یہود سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہم ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور یہود کی مخالفت اختیار کرنے کے لیے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا عزم فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ عاشوراء کا روزہ مسنون ہے اور یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لہذا سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے اور اپنی طرف سے من گھڑت بدعات پر عمل نہ کیا جائے، ماتم وعزا کی محفل نہ سجائی جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا، متفق علیہ۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، رواہ مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا، رواہ مسلم۔ ماہ محرم کو یہ امتیازی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزوں کو دیگر نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، رواہ مسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔